اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تعارف قرآن کے بارے میں کچھ پڑھا۔ آج ہم مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات اور جمع اور تدوین قرآن کے حوالے سے بات کریں گے۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل کی گئیں۔ مدنی آیات یا مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں۔ بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بات کو نہیں سمجھتے، یہ لکھ دیتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کا جو معیار ہے، جو تعین ہے، وہ مکان کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ زمانے کے حوالے سے ہے کہ وہ زمانہ جو ہجرت سے پہلے کا گزرا ہے اس میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور وہ زمانہ جو ہجرت کے بعد کا ہے اور اس زمانے کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان کے لیے کچھ علامات ہیں جن کی وجہ سے ان کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ تو کچھ علامات لازمی ہیں کہ مکی کی ہیں تو وہ مکی میں ہی ہوں گی، مدنی میں نہیں ہوں گی، اور مدنی کی خصوصیات ہیں تو وہ مدنی صورتوں میں ہی ہوں گی، وہ مکی میں نہیں ہوں گی۔ اور کچھ خصوصیات اکثر ہی ہیں، یعنی اکثر صورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو مکی صورتوں کی خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مکی صورتوں کے اندر لفظ کلا آیا ہے، مدنی صورتوں کے اندر کلا لفظ نہیں آیا ہے۔ اور ہر وہ صورت جس کے اندر سجدے کی آیت ہے، تقریباً کل 14 آیات ہیں جس کے اندر سجدہ تلاوت واجب ہے، تو یہ صرف مکی صورتوں کے اندر آیت سجدہ ہے، مدنی صورتوں کے اندر آیت سجدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ صورت جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس شیطان کا قصہ ہے وہ بھی مکی ہیں، مدنی صورتوں کے اندر کسی جگہ پر بھی آدم اور ابلیس کا واقعہ ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح مدنی صورتوں کی لازمی خصوصیات یہ ہیں کہ ہر وہ صورت جس کے اندر جہاد کا ذکر ہے وہ مکی صورتیں ہیں، یا جس کے اندر اللہ کے احکامات بیان کیے گئے ہوں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے احکامات کا ذکر ہو، تو یہ بھی مکی ہیں، مدنی نہیں ہے۔ اسی طرح ہر وہ صورت جس کے اندر منافقین کا ذکر ہے وہ بھی مدنی صورت اور مدنی آیات ہے۔ اسی طرح ہر وہ صورت جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے وہ بھی مدنی صورتیں ہیں، مکی نہیں ہے۔ یہ تو ان کی لازمی علامات تھیں، اور کچھ عمومی علامات ہیں جو کچھ مکی صورتوں کی ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ تو عمومی علامات میں مکی صورتوں کی علامات یہ ہیں، عام طور پہ مکی صورتوں میں یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا ہے۔ مکی صورتیں چھوٹی اور مختصر ہیں، اور مکی صورتوں میں اکثر خطاب جو ہے وہ مشرکین سے ہے۔ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے۔ مدنی صورتیں طویل اور لمبی ہیں۔ اب مکی صورتوں میں تو مشرکین کا ذکر تھا، لیکن مدنی صورتوں میں منافقین اور اہل کتاب کا ذکر ہے، یہود و نصارہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے جمع اور تدوین قرآن، حفاظت قرآن۔ عربی زبان کے اندر جمع القرآن کا لفظ بھی دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک حفظ کے ذریعے سے، حفظ کے طریقے سے جمع کرنا، اور دوسرا کتابت کے طریقے سے جمع کرنا۔ تو قرآن کریم کی ابتدا ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دونوں طریقے اختیار کیے۔ جو قرآن کریم نازل ہوتا سب سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما لیتے، پھر صحابہ کرام جو مسلمان ہو چکے تھے، جو لوگ مسلمان تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آیات پڑھ کے سناتے، اس کی تلاوت کرتے، تو صحابہ کرام کو بھی وہ قرآن کا حصہ یاد ہو جاتا جو آپ علیہ السلام سے سن لیتے تھے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرماتے کہ قرآن کریم کا وہ حصہ لکھوا دیتے۔ بہت سارے صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو مختلف صحابہ کرام کو بلوا کے جو آیات نازل ہوتی وہ صحابہ کرام کو لکھوا دیتے۔ اب قرآن کریم کے جمع کرنے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں کہاں آیا ہے کہ قرآن کو جمع کیا جائے، قرآن کو اکٹھا کیا جائے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو یاد کرنے میں سخت مشقت اٹھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام سخت شدت اور سختی محسوس کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب جبریل امین علیہ السلام آپ کو قرآن کی آیات سناتے، قرآن نازل کرتے، تو آپ علیہ السلام اسے یاد کرنے کے لیے تیزی سے اپنی زبان مبارکہ کو حرکت دیتے تاکہ وہ کلمات میری زبان پہ جاری ہو جائیں اور پھر مجھے یاد ہو جائیں اور مجھے بھولے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ سورۃ القیامہ کی آیات 16، 17 اور 18 کے اندر یہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام قرآن کریم کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، کہ بے شک اس قرآن کریم کو آپ کے سینہ مبارک کے اندر جمع کرنا اور پھر آپ کی زبان سے پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام آتے تو آپ علیہ السلام اس کو توجہ سے سنتے، اور پھر جب جبریل امین علیہ السلام واپس چلے جاتے تو آپ علیہ السلام ویسے ہی پڑھتے جیسے کہ جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو سنا کر گئے۔ اب جمع اور تدوین قرآن کے 4 ادوار ہیں، لیکن مشہور دور قرآن کریم کی جمع اور تدوین کے 3 ہیں، عہد نبوی، عہد صدیقی اور عہد عثمانی۔ تو سب سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن کریم کو کیسے محفوظ کیا گیا۔ قرآن کریم نازل ہونا شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی، سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ جو قرآن ہم نازل کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کو سکھائیں گے، اور اس کو آپ بھولیں گے نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو یاد کر لیتے۔ تو ہر سال جبریل علیہ السلام ان نازل شدہ تمام آیات کا دور آپ علیہ السلام کے ساتھ کرتے۔ قرآن کا دور کہتے ہیں قرآن کو دہرانا، قرآن کو پڑھنا۔ تو جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کو وہ سارا قرآن جو 1 سال میں نازل ہوا تھا وہ سارا سنا دیتے۔ اور آخری سال میں جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے، تو اس سال میں جبریل امین علیہ السلام نے 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا۔ قرآن کریم کی حفاظت اور جمع اور تدوین کا سب سے پہلا طریقہ وہ حفظ کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حافظ تھے، اور تمام صحابہ کرام مرد و خواتین انتہائی قوی حافظہ کے مالک تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آیات سنتے ان کو یاد کر لیتے۔ بہت سارے مرد صحابہ کرام قرآن کریم کے حافظ بن گئے، بہت ساری خواتین صحابیات بھی قرآن پاک کی حافظہ بن گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر قرآن پڑھ کے سناتے۔ جمعے کی نماز میں خطبے میں قرآن پڑھ کے سناتے، نمازوں کے اندر قرآن پڑھ کے سناتے، مختلف دینی مجالس کے اندر، دعوت کی مجالس کے اندر، دعوت دین میں لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے۔ اس سے لوگوں کا قرآن کو سیکھنے کا شوق بڑھتا اور قرآن سے محبت پیدا ہوتی اور وہ قرآن کو یاد کر لیتے۔ تو حفاظ کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہوئی ہے اسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 1200 افراد شہید ہوئے ہیں، جن میں سے 700 قرآن کریم کے حفاظ تھے۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا دوسرا طریقہ کتابت کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم کو لکھوانے کا اہتمام کیا، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کان جبریل یملا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جبریل علیہ السلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لکھواتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ اتانی جبریل فامرنی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور مجھے حکم دیتے کہ فلاں آیت کو فلاں جگہ پر رکھا جائے، فلاں صورت کو فلاں جگہ رکھا جائے۔ تو یہ ساری ترتیب جبریل امین علیہ السلام کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی۔ آپ علیہ السلام آیات کو لکھوانے کا بھی اہتمام کرتے، اور جب ایک دفعہ آیات لکھ لی جاتی تو پھر صحابہ کرام کو کہتے کہ یہ آیات مجھے پڑھ کر سناؤ تاکہ اس کے اندر کوئی غلطی ہو تو میں اس کو درست کر دوں۔ قرآن کریم کو مختلف اشیاء پر لکھا گیا، کیونکہ ابتدا کے اندر کاغذ جو ہے وہ کم یاب تھا اور بہت تھوڑا تھا، تو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزوں پر قرآن کریم لکھنے کا حکم کرتے، کبھی پتھروں کی سیلوں پر، کبھی جو ہے مختلف چمڑوں کے ٹکڑوں پر، کبھی کھجور کی شاخوں پر اور ہڈیوں پر قرآن کریم لکھا جاتا۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی میسر آ جاتے تو کاغذ پر بھی قرآن لکھ لیا جاتا، اور یہ تمام قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق قرآن لکھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا۔ وہ نسخہ ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ مختلف ٹکڑوں کے اندر تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی اپنی یادداشت کے لیے، خود یاد کرنے کے لیے قرآن کریم کی مختلف آیات اپنے پاس لکھ لیتے، اور اس کی واضح مثال فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ٹکڑا ہے جسے پڑھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی قرآن کریم کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے اور اسے پڑھتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں دیکھ کے، لکھے ہوئے قرآن میں دیکھ کر پڑھنے کے فضائل بھی بیان کیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر دیکھے قرآن کریم پڑھے اسے 1000 درجے ثواب ملتا ہے، اور جو قرآن کریم کو لکھا ہوا دیکھ کر پڑھے
اس کو 2000 درجے ثواب ملتا ہے۔ اب مختلف صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن کریم لکھا۔ جو صحابہ کرام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو جب کبھی وحی نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام میں سے کسی کو بلا کر قرآن کریم لکھوا دیتے۔ ان میں سب سے زیادہ قرآن کریم لکھنے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتبین وحی میں شمار ہوتے ہیں، اور خلفائے راشدہ ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتبین وحی میں سے ہیں۔ اسی طرح ابی بن کعب، عبداللہ بن ابی سرحہ، حضرت زبیر بن العوام، شرحبیل بن حسن کندی، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں۔ دوسرا دور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قرآن کریم ایک جگہ اکٹھا نہیں تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا، بلکہ مختلف ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس سارے قرآن کو جمع کر کے کتابی شکل دے دی جائے۔ سن 11 ہجری میں جنگ یمامہ ہوئی، اس میں 700 حفاظ کرام شہید ہوئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلوایا، میں وہاں حاضر ہوا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مجھے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں 700 حفاظ کرام شہید ہو چکے ہیں۔ اگر مختلف جنگوں کے اندر مختلف محاذوں میں اسی طرح صحابہ کرام شہید ہوتے رہے تو خطرہ ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ ہم کھو نہ دیں، قرآن کریم کو ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ حکم جاری فرمائیں، اپنے حکم سے قرآن کریم کو ایک کتابی شکل کے اندر جمع فرمائیں۔ تو میں نے یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا اپنی زندگی میں حکم نہیں دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، اللہ کی قسم یہ اس کام میں بہتری ہی بہتری ہے، یہ کام سراسر خیر ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا امیر المومنین، اللہ کی قسم اس کام میں بہت بہتری ہے اور خیر ہی خیر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے کہ اس کام میں بہت خیر ہے، مسلمانوں کے لیے فائدہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس بات کے لیے کھول دیا، اور اب میں بھی وہی کہتا ہوں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو اور ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں، تمہارے بارے میں ہم کوئی برا خیال نہیں رکھتے ہیں، تمہاری دیانتداری سے، سچائی سے، تمہاری تقوی اور پرہیزگاری سے ہم واقف ہیں۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی، آپ علیہ السلام کی زندگی میں بھی وہی لکھنے کا کام کرتے رہے ہو، لہذا تم قرآن کریم کی آیات کو اکٹھا کر کے اسے ایک کتاب کی شکل کے اندر جمع کرو۔ اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا امیر المومنین، میں وہ کام کیسے کروں جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں فرمایا؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس کام میں بہتری ہی بہتری ہے، یہ کام خیر ہے۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد سن کر میں نے قرآنی آیات کو جمع کرنا شروع کیا، اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مجھے یہ ارشاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دیا، اور اس کے بعد میں نے قرآنی آیات کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے کھجور کی شاخوں، پتھروں کی سلوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم محفوظ کرنا شروع کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ اللہ کی قسم یہ لوگ اگر مجھے پہاڑ ڈھونڈنے کا حکم دیتے تو یہ حکم مجھ پر اتنا سخت نہ ہوتا اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا کہ قرآن کریم کو جمع کرنے کے کام کا ہوا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اس کام کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ اب ان دونوں حضرات کو قرآن کریم کو جمع کرنے کے لیے کچھ شرائط بتا دی گئی، کچھ طریقہ کار سمجھا دیا گیا کہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے قرآن کریم کو جمع کرنا ہے۔ وہ طریقہ کار کیا تھا؟ جو کچھ قرآن کریم لکھا جاتا سب سے پہلے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یاد سے، اپنے حافظے سے اس کی تصدیق کرتے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات ہمیں لکھوائیں، اور ان آیات کو لکھتے ہوئے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حافظ قرآن تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کو دیکھتے اور ان آیات کی تصدیق کرتے کہ واقعی یہ آیات مبارکہ قرآن کریم کا حصہ ہیں۔
تو دو قابل اعتبار گواہوں کا ہونا ضروری تھا جو اس بات کی تصدیق کریں کہ واقعی یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہیں۔ اور آخر میں پھر ان آیات مبارکہ کا مقابلہ ان نسخوں کے ساتھ کیا جاتا جو مختلف صحابہ کرام کے پاس لکھے ہوئے تھے، تاکہ اس بات کی یقین دہانی کر لی جائے کہ واقعی یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر لکھوایا تھا۔ تو تمام قرآن کریم کو اسی طرح جمع کیا گیا۔ صرف قرآن کریم کی چند آیات جو سورۃ التوبہ کی آخری آیات ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، آخری صورت تک یہ آیت مبارکہ صرف ایک صحابی حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھی ہوئی تھی، ان سے لے کے یہ قرآن کریم کے اندر لکھ دی گئی۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کام مکمل کیا اور قرآن کریم کو ایک کتابی شکل کے اندر جمع کر لیا۔ سب سے پہلا نسخہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا وہ بھی مجلد نہیں تھا، کاغذ پر لکھ لیا گیا تھا لیکن اس کو جلد نہیں کیا گیا تھا۔ اب یہ نسخہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر لکھا گیا، اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی چند خصوصیات ہیں جو اور نسخوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ لکھا گیا، ایک ایک صفحے پر ایک ایک سورت کو لکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب پر سورتوں کو لکھا گیا، اور پھر اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس میں 7 حروف جمع تھے۔ 7 حروف جمع ہونے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو عربی کے مختلف لہجوں کے اندر پڑھا جاتا تھا، تو پہلے نسخے کو اس ترتیب سے لکھا گیا کہ ان کو مختلف لہجوں کے اندر پڑھا جا سکے۔ الفاظ ایک جیسے تھے لیکن پڑھنے کے انداز مختلف تھے، اور اس کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کی اجتماعی تصدیق سے ایک نسخہ لکھ لیا جائے۔ اور یہ صحیفہ جس کو کہا جاتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا، آپ کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھا۔ تیسرا دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ فتوحات کا زمانہ تھا۔ عراق اور شام کی فتوحات اور اس کے علاوہ اور بہت سے علاقے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے، اور سارے مسلمان، تمام صحابہ ان جنگوں کے اندر شریک رہے، جس کی وجہ سے قرآن کریم کی تدوین کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی اور اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا گیا، کیونکہ اکثر صحابہ اکرام قرآن کریم کے حافظ تھے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عرب سے نکل کر عجم، روم اور ایران کے علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ وہ لوگ عربی دان نہیں تھے، ان لوگوں نے ان صحابہ کرام سے قرآن کریم سیکھا، ان تابعین سے قرآن کریم سیکھا جو جہاد کے لیے یا تجارت کے ارادے سے ان کے علاقوں میں آئے تھے، اور صحابہ کرام نے یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو 7 مختلف قراتوں کے اندر سیکھا۔ عربوں کے مختلف لہجے تھے، اس کے اندر قرآن کریم کو پڑھا جاتا تھا۔ عربی بول چال کے اندر مختلف لہجے، الفاظ وہی ہوتے ہیں، ان کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ہر صحابی نے، ہر مجاہد نے، ہر تاجر نے لوگوں کو قرآن سکھایا اپنے انداز کے اندر، جس انداز سے اس نے صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اسی انداز میں اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ لیکن یہ لوگ قرآن کریم کی قرات کے اس اختلاف سے واقف نہیں تھے، تو وہ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔ جب کسی شخص نے ایک قسم کی قرات سیکھی ہوتی اور وہ دوسرے کسی شخص کی قرات کو سنتا تو اس کو غلط کہتا کہ آپ نے غلط پڑھا ہے۔ اب تو ایک جھگڑا اس بات میں تھا، ایک خطرہ اس بات کا تھا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی 7 مختلف قراتوں کو غلط قرار دیں، اور اس کے علاوہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے ایک نسخہ کے علاوہ اور مسلمانوں کے پاس کوئی نسخہ موجود نہیں تھا جو پوری امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بطور نمونہ ہو۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مزید تدوین قرآن کی گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقوں کے اندر جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے ان علاقوں میں جا کے لوگوں کو قرآن کریم کی قرات کے اندر اختلاف کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً واپس تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ایسے اختلاف کرنے لگے جیسے کہ یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تھا، آپ اس کا کوئی حل نکالیے، اس بات کا کوئی علاج کیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، میں آرمینی اور آذربائیجان کے علاقوں کے اندر جہاد کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں، اور عراق کے لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اب شام کے لوگوں نے اہل عراق کی قرات کو نہیں سنا اور اہل عراق کے لوگوں نے شام والوں کی قرات کو نہیں سنا۔ اب اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطرہ محسوس کیا اور تمام لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا کہ تم لوگ مدینہ طیبہ میں میرے انتہائی قریب ہو کہ آپ آپس میں اختلاف کر رہے ہو، تو جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ کتنا اختلاف کر رہے ہوں گے۔ اس لیے تمام مسلمان مل کر قرآن کریم کا ایسا نسخہ تیار کریں جس کے اندر اختلاف نہ پایا جائے، جو سب کے لیے واجب الاقتداء ہو۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جو نسخہ لکھا گیا تھا وہ ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم اس کی مختلف نقلیں کر کے یہ نسخہ آپ کو واپس کر دیں۔ تو اس پر انہوں نے وہ نسخہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے 4 بندوں کی کمیٹی بنائی، جن میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اور ان کے ذمے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام لگایا کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفوں سے نقل کر کے ایسے مصائف تیار کریں کہ جس میں قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ ان 4 صحابہ کرام میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے اور باقی قریشی تھے، اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات سے کہا کہ جب تمہارا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو کہ فلاں لفظ کو کس لہجے کے اندر لکھا جائے تو تم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کی زبان یعنی قریشی زبان کے اندر لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کی زبان یعنی قریشی زبان کے اندر نازل ہوا ہے۔ اس لیے ان صحابہ کرام نے بڑی محنت کے بعد قرآن کریم کو مختلف مصاحف کے اندر نقل کیا اور ایک نسخہ تیار کیا جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ اب مصحف عثمانی کی کیا خصوصیات ہیں؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صورتوں کو ترتیب کے ساتھ لکھا گیا اور اس کے اندر رسم الخط اس طریقے سے اختیار کیا گیا کہ 7 قراتوں کے اندر اس کو پڑھا جا سکے۔ اب اس ایک مصحف عثمانی کے بعد 7 مصحف اور تیار کیے گئے، یعنی اس کی 7 نقلیں اور کی گئیں، جو کہ مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ اور ایک نسخہ مدینہ منورہ کے اندر محفوظ رکھا گیا۔ اب ان نسخوں کے علاوہ جو اس کمیٹی نے تشکیل دی، اس کے علاوہ باقی تمام وہ نسخے جو مختلف لوگوں کے پاس موجود تھے وہ ضائع کر دیے گئے، ان کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو ضائع کر دیا گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 4تھے خلیفہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کے داماد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے بارے میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں اور مشورے سے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرات کے اختلاف پر امت کو ایک قرات پر جمع کیا اور امت کو بکھرنے سے بچا لیا۔ جمع اور تدوین قرآن کریم کا 4تھا دور وہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کے مصاحف پر نقطے لگائے گئے، زبر، زیر اور پیش لگائی گئی۔ قرآن کریم کے اندر رموز و اوقاف کا اہتمام کیا گیا۔ قرآن کریم کو رکوعات اور پاروں کے اندر تقسیم کیا گیا۔ ابتدا میں جو قرآن کریم کے نسخے تھے وہ بغیر نقطوں کے تھے، کیونکہ عربی دان بغیر نقطوں کے عربی زبان پڑھنے کے ماہر تھے اور انہیں بغیر نقطوں کے عربی پڑھنے کے اندر کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا تھا، اس لیے انہوں نے نقطوں کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا۔ لیکن جب اسلام عرب سے نکل کر عجم کی طرف آیا، جو لوگ عربی نہیں جانتے تھے ان کو نقطوں کی ضرورت تھی، چنانچہ یہ کام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے شاگرد ابو الاسود دولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ دوسری چیز حرکات ہیں۔ حرکات زبر، زیر اور پیش کو کہا جاتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ زبر، زیر اور پیش لگوانے کا کام حجاج بن یوسف کے حکم سے یحییٰ بن یعمر نے کیا۔ اس کے بعد قرآن کریم کو مختلف اجزاء یا سپاروں کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ یہ کام صرف پڑھنے میں آسانی کے لیے کیا گیا تاکہ قرآن کریم الگ الگ حصوں کے اندر ہو اور ایک ایک حصے کو الگ الگ پڑھایا جائے۔
اور اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم لکھوایا تو اس کو 30 مختلف حصوں کے اندر لکھوایا، اور اس کی پوری تفصیل ہم پچھلے لیکچر کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہی تھا، اس میں سے جو بات آپ لوگوں کو پوچھنی ہو، سمجھ میں نہ آئی ہو، تو وہ آپ لوگ میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔